بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعه بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. فیضام سیکنڈری اسکول کا آج کا یہ پروگرام ہمارے بچوں کا سال بھر کی ہوئی محنت کا خلاصہ اور اس کا نمونہ ہے. سب سے پہلے ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس اللہ نے ہمیں بنایا. اگر اللہ ہم کو وجود نہ دیتے تو ہم اس دنیا میں نہ ہوتے. اس کے بعد اسی اللہ کا احسان ہے، اس نے ہم کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق دی، ورنہ ہمارے ہی کتنے بھائی بہن ایسے ہیں جن کا دل تو چاہتا ہے وہ پڑھتے، لیکن ان کے پاس ایسے اسباب نہیں، وسائل نہیں، مواقع نہیں کہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں. اور اسی اللہ نے ہم پر یہ احسان بھی کیا کہ اس نے ہم کو اتنی لیاقت، قابلیت اور استعداد دی کہ جو کچھ ہم کو ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں ہم اس کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق پھر اپنے اعمال، اخلاق، کردار اور اپنا کیریکٹر بناتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ انسانوں کی شکل میں ہیں مگر ان کے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی وہ دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں. ان کو دیوانہ کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں. اس کے بعد ہم سب کے ساتھ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. بہت سی قومیں دنیا میں آئیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا، دوسرے پیغمبروں کی شریعتوں کو مانا، اسی زمانے میں پیدا ہوئے. لیکن مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے اپنے فضل اور کرم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، ان میں سب سے بڑے ہیں اور سب سے آخری ہیں، اسی لیے ان کا لقب خاتم النبیین ہے. ہم کو اللہ نے ان کی امت میں پیدا فرما کر سب سے بڑی امت میں شامل کیا. قرآن پاک نے ہم لوگوں کے بارے میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت. بہترین کس معنی کر کہا کہ تمہارا کام وہ ہے جو دوسری قوموں کا کام نہیں. دوسری قوموں کو خود پڑھنا تھا، پڑھانا تھا، سیکھنا تھا، عمل کرنا تھا، لیکن اس امت کا کام اس سے ایکسٹرا ہے. وہ کیا ہے کہ اس امت کو ایک تو خود پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اس کے بعد ہمیں دوسروں کو بھی یہ چیز پہنچانی ہے، کیونکہ ہمارا یقین ہے اب کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا. پیغمبروں کا کام ہی دنیا کو سکھانا ہوتا تھا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. اسی لیے پڑھنے کی توفیق ہم کو ملی، یہ اللہ کا احسان ہے. اور ہم میں سے جو پڑھ چکے ہیں، جو اساتذہ بنتے ہیں، وہ بھی اسی زمانے میں اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنی وہ لائن چن لیتے ہیں. وہ کہیں بھی انجینئر بن کر عمارتیں بنا سکتے ہیں، وہ کہیں بھی ڈاکٹر بن کر لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن سب سے مقدس، سب سے معظم اور سب سے عزت والا پیشہ جو پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے وہ پیشہ پڑھانے کا ہے. اس لیے
یہ پیشہ مجبوری کی وجہ سے اختیار نہیں کیا جاتا، بلکہ اصل میں پڑھنے اور پڑھانے کا پیشہ وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جن کو ایک مقصد زندگی کا مد نظر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں انہی لوگوں کی عزت زیادہ ہوتی ہے جو استاد بنتے ہیں۔ جو استاد بن گئے، ان کو پڑھنے پڑھانے کا اور بچوں کی تربیت کا موقع ملا، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بار بار اس چیز کو اپنے ذہن میں اس بات کو ریفریش کرنا چاہیے کہ میں جس کام میں لگا ہوں یہ سب سے اچھا کام ہے۔ لوگ لکڑی پر محنت کرتے ہیں، اچھا اسٹرکچر تیار کرتے ہیں، لوہے پر اسٹیل پر محنت کرتے ہیں، عالیشان جہاز بناتے ہیں، لیکن یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال ہے انسان کو انسان بنانا، ورنہ انسان اگر انسان نہیں رہتا تو اللہ نے جس نے انسانوں کو بنایا اس نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ بہت سے لوگ شکل میں انسان ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہ چوپائے ہوتے ہیں، گائے بیل کی طرح ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح ہوتے ہیں۔ آگے کہا بلکہ گائے بیل جانور تو پھر بھی ٹھیک ہیں، ان کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، لوگ ان سے دودھ حاصل کرتے ہیں، ان کا گوشت حاصل کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کا چمڑا حاصل کرتے ہیں، اس سے بیگ بنتے ہیں، جوتے بنتے ہیں۔ لیکن یہ انسان ایسے ہوتے ہیں جو صحیح نہیں بنتے، اللہ کو نہیں پہچانتے، کریکٹر ان کا اچھا نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا بل ہم اضل، وہ چوپایوں سے، بیڑوں سے، بکریوں سے بھی نیچے درجے کے لوگ ہیں۔ اور اس انسان کو انسان بنانا یہ استادوں کا کام ہے، اور یہ بہت بڑی عزت ہوتی ہے جو شخص استاد بنتا ہے، اس کو انسانیت کو بنانے کا موقع ملتا ہے۔ فیضان اسکول میں ہم لوگوں کو اللہ نے پہنچایا، یہ ایک اور انعام ان انعاموں کے علاوہ ہم پر اللہ کا ہوا۔ دنیا والوں نے پڑھنے اور پڑھانے کو تجارت بنایا، بزنس بنایا۔ اسلام میں پڑھنا اور پڑھانا بزنس نہیں ہے۔ ہماری سب سے پہلی وحی جو اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، جو قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، وہ اسی 30ویں پارے میں ہم پارے میں ہے، اور آپ سب بچوں کو یاد ہوگی، وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ کیا معنی؟ اللہ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ، آپ پڑھیے۔ تو قرآن کی سب سے پہلی وحی پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ پڑھنے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا۔ اس لیے جو لوگ پڑھنے اور پڑھانے میں لگتے ہیں وہ ایک بہت عظیم کام کرتے ہیں، لیکن مغرب نے جہاں بہت سی چیزوں کو خراب کر دیا، یورپ نے جہاں بہت سی چیزوں کو خراب کر دیا، اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبوں نے جہاں بہت سی چیزوں کو خراب کر دیا، انہوں نے پوری دنیا میں ایسی فضا برپا کر دی کہ انہوں نے اس پڑھنے اور پڑھانے کو بھی بزنس بنا دیا، جس کی وجہ سے اب کوئی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ یہ علم نور ہے۔ ایک زمانے میں جموں کشمیر بورڈ میں جو بورڈ آف اسکول ایجوکیشن ہے، اس کے تمام کتابوں پر، اس کے آفس کے اوپر بھی ایک مونوگرام بنا ہوا ہوتا تھا۔ آپ ان پرانی کتابوں کو دیکھیں گے تو اس پر گول سرکل میں لکھا ہوتا تھا من الظلمات الی النور۔ پرانے لوگوں کو سب یہ ذہن میں ہوگا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ علم کی وجہ سے آدمی اندھیرے سے نور کی طرف آتا ہے۔ پڑھنے کے بعد ہی آدمی سمجھتا ہے کہ باپ کا حق کیا ہے، پڑھنے کے بعد ہی سمجھتا ہے ماں کا حق کیا ہے، پڑھنے کے بعد ہی سمجھتا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ جب آدمی پڑھتا ہے تبھی سمجھتا ہے کہ میری 50,000 کی تنخواہ جو گورنمنٹ دے رہی ہے اس کے بعد مجھے کوئی رشوت نہیں لینی چاہیے، وہ میرے لیے حرام ہے۔ پڑھنے کے بعد ہی یہ آدمی سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یتیم بہنوں کا حق کھایا تو قرآن نے کہا انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ اپنی بہنوں کا، یتیموں کا حق کھاتے ہیں وہ پیٹ میں کھانا نہیں کھاتے، وہ جہنم کی آگ کو پیٹ میں بھرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آدمی کو تب ملتی ہیں جب وہ پڑھنے کا عمل کرتا ہے۔ اس لیے پڑھنے کا عمل کو سب سے عزت والا عمل بتایا گیا ہے۔ اس لیے ہم کو پہلا شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دی، پھر ہم کو ایسا دماغ دیا کہ ہم ہر سال ایک ایک کلاس اوپر جاتے ہیں، ورنہ ہمارے کتنے ہی بھائی ہیں جو آگے نہیں بڑھ پاتے، فیل ہو جاتے ہیں،
اور آگے نہیں چل سکتے، ان کے پاس کتابیں نہیں ہوتی، فیس نہیں ہوتی، یونیفارم نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا شکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے کہ جو انسانوں کا احسان ہو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ماں باپ ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے ہمارے لیے کھانے اور چائے کی تیاری رکھتے ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ استاد ہمیں وقت دیتے ہیں، ہم پر محنت کرتے ہیں۔ آپ نے یہ سب پروگرام تب پیش کیے جب آپ کے استادوں نے آپ کو یہ چیزیں سکھائی تھی، تبھی آپ اسٹیج پر آ کر اس چیز کو بیان کر سکے، دوسروں کو سنا سکے۔ یہ جو کچھ آپ نے اس وقت پروگرام پیش کیا یہ آپ کے اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے، آپ کی استادیوں کی محنت کا نتیجہ ہے، اور اسی طرح جو اسکول چلانے والی مینجمنٹ ہوتی ہے، باڈی ہوتی ہے، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جب یہاں آئے تھے کچے کمرے تھے، مٹی کے کمرے تھے اور بہت ٹوٹی پھوٹی لکڑیاں۔ اب آپ کی انتظامیہ نے آپ کے لیے کتنا عالیشان انتظام کیا، تو اللہ نے جن کو ہمارے اس کام میں لگایا ان انسانوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ فیضان سکول دوسرے سکولوں سے الگ کیوں ہے؟ اس لیے الگ ہے کہ جہاں پڑھائی کا اچھا انتظام ہونا ہے، جہاں پڑھنے کا اچھا انتظام ہونا ہے، رزلٹ میں آپ کو میرٹ ملنا چاہیے، وہیں آپ کو دوسرے لوگوں سے ایک امتیاز نمایاں کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ ہم اس ماحول میں رہ کر بھی، اس ماحول میں ساری دنیا کے سبجیکٹ پڑھنے کے بعد بھی ہم وہ لوگ ہیں جو برملا یہ اعلان کرتے ہیں، فخر کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا خدا اللہ ہے اور ہمارا رہبر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی تعلیمات کو ہم اس ماحول میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو ہم دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگ پروگرام کو سن کر خوشی میں اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم غیروں کے طریقوں کو نہیں اپناتے، کیونکہ ہم ایک بڑے پیغمبر کے امتی ہیں جس نے ہم کو کامل کمپلیٹ اسلام دیا ہے۔ ہم کسی چیز میں کسی دوسری سویلائزیشن کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیٹھنا سکھایا، اٹھنا سکھایا، کھانا سکھایا، پینا سکھایا۔ ہم جانتے ہیں دنیا کے لوگ کہیں بھی کھڑے ہو کر حیوانوں کی طرح پیشاب کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تہذیب دی کہ تم کھڑے ہو کر کہیں پیشاب نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا جب تم کہیں پیشاب کرنے بیٹھو تو ہمارے دین میں کچھ چیزیں بہت احترام کی ہیں۔ قبلہ احترام کا ہے، ہم پیشاب کرتے وقت نہ قبلے کی طرف رخ کر سکتے ہیں اور نہ قبلے کی طرف بیک کر سکتے ہیں، پیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم کو پیغمبر نے سکھائی ہیں۔ فیض عام سکول میں رہ کر ہمیں یہ چیزیں دوسروں سے علاوہ سیکھنی پڑتی ہیں۔ دوسرے سکولوں میں 10 چیزیں ادھر ادھر کی اختیار کرنی پڑتی ہیں، لیکن فیضان میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ علم میں سب سے بڑا علم وہ ہے جو اللہ نے لوح محفوظ سے نازل کیا اور جبریل امین اس کو لے کر آئے اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا، اس کا نام ہے قرآن پاک۔ اس لیے آپ کے سلیبس میں قرآن پاک بھی ہے، اسی لیے آپ کو نورانی قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے، اسی لیے آپ کو کلمے یاد کیے جا رہے ہیں، اسی لیے آپ کو نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ اور ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں، ہمارا دین ہم کو ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے ہمارا ڈریس کیسا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ دنیا میں اپنی ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد عقیقہ کرتے ہیں، کشمیری میں اس کو سندر کہتے ہیں۔ سندر کیوں کرتے ہیں، عقیقہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہم کوئی رسم نہیں کرتے، کیونکہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا۔ ماں کے پیٹ سے آئے ہم، ہمارے سر پر بال تھے، وہ بال پیغمبر کے حکم کی وجہ سے کاٹے جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے فرمایا۔ ہم بالغ ہو جاتے ہیں، ہم داڑھی رکھتے ہیں، کیونکہ پیغمبر نے کہا کہ شکل اس طرح کی بنانی ہے، ہمارے پیغمبر نے کہا ڈریس اس طرح کا ہوگا، اس لیے لوگوں کا ڈریس الگ ہے۔ فیضان سکول میں یہی کیمسٹری، یہی فزکس، یہی بایولوجی، یہی میتھمیٹکس پڑھنے کے باوجود اس وقت اتنے خوبصورت بچے، گلاب جیسے پھول جیسے بچے جو جچ رہے ہیں، محض اس اسلامی ڈریس کی وجہ سے آپ لوگ جچ رہے ہیں۔ اور یہ ارادہ کرنا ہے ہم دنیا میں جہاں بھی جائیں گے ہمیں بڑے سے بڑے
عہدے میں جانا ہوگا، ہمیں بڑے سے بڑے آفس میں جانا ہوگا، ہمیں بڑے سے بڑے سیکٹریٹ میں جانا ہوگا، حتیٰ کہ ہم اگر کبھی یونائٹڈ نیشنز بھی جائیں گے، ہم وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہو کر جائیں گے، ہم کسی سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ بچپن سے ایسی تربیت آپ کی ہو، اور ہماری بچیوں کو ہر جگہ پردے کا انتظام۔ اس وقت اللہ کے دشمن وہ جلتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے، ان معروم کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا محبوب یہ ہے، اس لیے وہ ہمارے دلوں کو ہارٹ کرنے کے لیے، زخمی کرنے کے لیے کبھی پیغمبروں کے کارٹون بناتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں محمد کا غلام تو محمد کو سب سے پیارا مانتا ہے، ان کی شکل کو سب سے اچھا مانتا ہے، ان کی امی آمنہ کو، ان کی بیوی حضرت خدیجہ کو، ان کی بیوی حضرت عائشہ کو، ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کو وہ ایمان والا تمام عورتوں کا سردار مانتا ہے، اور حضرت فاطمہ ان کی بیٹی کو جنت کی عورتوں کا سردار مانتا ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے، ہم اس اثر کو قبول نہیں کرتے، اس لیے فیض عام میں پڑھنے والی بچیاں پردے میں رہتی ہیں، ان کی استانیاں پردے میں رہتی ہیں۔ رہتے ہیں ہم بانڈی پور کے چھوٹے سے قصبے میں، لیکن یہاں سے پوری دنیا کو میسیج دینا ہوتا ہے۔ دنیا والوں، اگر نجات چاہتے ہو تو ہمارے سیمپل کو دیکھو، ہمارے پردے کو دیکھو، ہماری ٹوپی کو دیکھو، ہمارے کرتے پاجامے کو دیکھو، آ کر ہماری تکبیر کو دیکھو، آ کر ہماری نماز کو دیکھو، آ کر ہماری تلاوت کو اور قرآن کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس بات کی ہمت دے کہ آپ فیض عام میں زیادہ سے زیادہ دینی ماحول پیدا کر سکیں۔ فیض عام صرف بانڈی پور کے لیے نہیں، پوری ریاست کے لیے نمونہ بننا چاہیے۔ جو چیزیں اس میں اور اسلامی لانے کی ہیں، ان کو اور زیادہ ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں اسلام کو ترقی دینے والی ہیں، ان پر ہمارے بچوں اور بچیوں کو اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا میں وہ جہاں کہیں جائیں۔ میں ایک دن مظفر آباد تھا، ایک دعوت میں شام کو لے گئے مجھے آزاد کشمیر میں، وہاں ایک چھوٹا بچہ تھا اس کی گود میں، مجھے نہیں معلوم وہ بانڈی پور کا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہاں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا فیض عام میں۔ میں نے کہا ہم فیض عام تھے؟ اس نے زور سے نعرہ لگایا بچے ہیں۔ میں نے کہا پھر یہ کہو ہم قول اور فعل میں سچے ہیں، ہم جو زبان سے کہتے ہیں وہی ہمارا عمل ہے، اور یہ اسلام نے کہا ہے۔ اسلام نے دوسری قوموں کو کہا لما تقولون ما لا تفعلون، تم کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو، ہمارے قول فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ فیض عام کے بچے جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ فیض عام کے بچے کہتے ہیں ہم امتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ